مفسرین اور علماء لکھتے ہیں اگر تم چاہتے ہو فضل خدا تمہیں ملے، اگر تم چاہتے ہو رحمت خدا تمہیں ملے، اگر تم چاہتے ہو نفس امارہ کو شکست دو، تو ایک نسخہ دائم الوضو رہو۔ اچھا آپ کہیں گے دائم الوضو کیا ہوتا ہے؟ دائم الوضو یعنی ہمیشہ وضو میں رہو، ہمیشہ وضو میں رہو۔ اچھا آپ جا کے گوگل پہ ریسرچ کر لیجیے گا، آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے، بچہ گوگل کھول کے چیک کر لیتا ہے۔ جو مسلسل آپ وضو کرتے ہیں نا، یعنی آپ کا یہاں وضو ٹوٹا پھر آپ نے وضو کیا، آپ کا وضو ٹوٹا پھر آپ نے وضو کیا، دائم الوضو یعنی ایک لمحہ بھی بغیر وضو نہیں رہتے۔ تو آج کی ریسرچ بتا رہی ہے جو دائم الوضو ہوتے ہیں، ہمیشہ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں، انہیں کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا اور وہ کبھی پیرالائز نہیں ہوتے۔ دیکھیے یہ آج کی ریسرچ بتا رہی ہے کہ بھائی اگر ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے، اگر پیرالائز ہونے سے بچنا ہے تو دائم الوضو رہو، ہمیشہ باوضو رہو۔ ایک روایت آپ کو تیزی سے سناؤ کہ یہ وقت بہت قلیل ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ بتا رہا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، اگر تمہارا وضو ٹوٹا اور اگر تم نے وضو نہیں کیا، ابھی نماز کے لیے تو وضو نہیں کر رہے نا، وضو ٹوٹ گیا، نماز کے لیے وضو کیا اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا، لیکن حدیث قدسی میں دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے میرے بندے اگر تیرا وضو ٹوٹا اور تو نے وضو نہیں کیا تو تو نے مجھ خدا سے جفا کی۔ اے میرے بندے اگر تیرا وضو ٹوٹا اور تو نے وضو کی اور اس کے بعد اگر 2 رکعت نماز نہیں پڑھی تو تو نے مجھ سے جفا کی۔ اے میرے بندے اگر تیرا وضو ٹوٹا اور تو نے وضو نہیں کیا تو نے مجھ سے جفا کی، اگر تو نے وضو کیا تو مجھ سے جفا نہیں کی، اس کے بعد اگر 2 رکعت نماز پڑھی پھر مجھ سے وفا کی، مگر میرے بندے 2 رکعت نماز کے بعد اگر تو نے سجدہ نہیں کیا پھر تو نے مجھ سے جفا کی، اور سجدہ اگر کیا سجدے کے بعد اے میرے بندے تو نے مجھ سے مانگا نہیں تو پھر بھی تو نے مجھ سے جفا کی۔ اور میرے بندے یعنی کیا، جب وضو ٹوٹا فوراً وضو کرو، جب وضو ٹوٹا وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھی تو سجدے میں جا، سجدے میں گئے تو کچھ مانگو، حاجت مانگو، دعا مانگو۔ اب اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں اے میرے بندے اگر تو نے وضو ٹوٹا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گئے اور مجھ سے مانگا، اور اگر میں خدا عطا نہ کروں تو میں نے جفا کی۔ اللہ جفا نہیں کرتا، اللہ جفا نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی جب آپ کا وضو ٹوٹا، آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گئے، ایک حاجت مانگی، تو آپ کا جتنی مرتبہ دل میں وضو ٹوٹتا ہے اتنی آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ مگر اب آپ کل آ کے گلہ نہ کیجئے گا ہم نے تو وضو بھی کیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھی، سجدے میں بھی گئے، حاجت بھی مانگی مگر قبول نہیں ہوئی۔ وہ موٹے والا واقعہ پھر سنا دوں یا وہ یاد ہے؟ یاد ہے نا؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند، محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ آپ اگر گناہ نہیں کرتے، اگر 7 اعضاء پاک ہیں، تب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے سے، سجدے میں جا کر دعا مانگنے سے ایک حاجت پوری ہوگی، یعنی آنکھ بھی پاک، کان بھی پاک اور 7 اعضاء پاک۔ اچھا ایک مومن نے مجھ پہ اعتراض کیا، کہا مولانا صاحب آپ مولوی حضرات تو فارغ ہوتے ہیں، اتنی نمازیں ہم تھوڑی پڑھ پائیں گے، یہ بار بار دن میں ہمیں گیس کا پرابلم ہو 50 مرتبہ وضو کرنا پڑے تو پھر تو ہم تو مر گئے، کتنی نمازیں پڑھنی پڑے گی؟ اس کا بھی ایک سلوشن آپ کو بتاتا ہوں آسان سا۔ دیکھیے واجب نماز کے لیے آپ کو ایک جگہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے، مگر مستحب نماز چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا وضو ٹوٹا، وضو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ میں میرے خیال میں، چلو بھائی 2 منٹ 1.5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ یہاں وضو ٹوٹا، یہاں آپ نے وضو کیا، وضو کیا، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، ڈرائیو پڑھتے کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ چل رہے ہیں چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی نیت میں سجدے میں کریں گے میں سجدے میں ہوں، نیت میں رکوع میں کہیں گے میں رکوع، اس وقت رکوع میں جانے کی ضرورت نہیں، اس وقت سجدے میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کی نیت ہوگی میں رکوع میں چلے گا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میں سجدے میں چلے گا سبحان ربی الاعلیٰ، 2 رکعت نماز چلتے پھرتے پڑھو، اور پھر وہ آخری سجدہ بھی چلتے پھرتے پڑھو، اور پھر دعا بھی چلتے پھرتے کرو۔ کتنا آسان ہو گیا۔ کتنا آسان ہو گیا۔
اب بھی اگر کوئی سستی کرے تو یہ سمجھ لیں نفس امارہ کا دھوکہ ہے، کیونکہ نفس امارہ آپ کو اچھائی سے دور رکھتا ہے۔ اچھا، ایک صاحب نے بیچارے نے آ کے کہا، اس نے کہا مولانا پہلے مجھے گیس کا پرابلم نہیں تھا، مگر جب سے میں نے ہر وضو کے ٹوٹنے کے بعد وضو کرنا شروع کیا تو مجھے گیس کا پرابلم ہو گیا۔ یعنی یہ نفس امارہ آپ کو پریشان کرتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اچھی چیز سے دور کرے، مختلف بہانے لاتا ہے۔ اس سے لڑنا ہے، نفس کو شکست دینی ہے، اور جب نفس کو شکست دیں گے تو مولا حسین خوش ہوں گے۔ اچھا، نفس کو شکست دینے کا ایک طریقہ میں نے بتایا، دائم الوضو، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیے۔ آپ نے سنا ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، پیرالائز نہیں ہوگا، اور ہر مرتبہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ کریں گے، حاجت مانگیں گے، آپ کی ایک حاجت پوری ہوگی اگر آپ کے ساتوں اعضاء پاک ہیں، اگر آپ گناہ سے دور ہیں۔ اچھا، نفس کو شکست دینے کا دوسرا طریقہ کیا کریں؟ نفس کو اگر شکست دینی ہے تو فرمایا دائم الذکر رہو۔ دائم الذکر، جیسے دائم الوضو ہے اسی طرح دائم الذکر، ہمیشہ ذکر کرو، ہمیشہ ذکر کرو، ہمیشہ ذکر کرو۔ اور میں نے ایک ذکر آپ کو 2-3 دن پہلے بتایا تھا، ایک نسخہ کہ بھائی بڑی مشکل ہے، تسبیح اٹھاؤ کہو یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بھائی اتنا آسان ذکر ہے، بس یا علی کرتے رہو، یا علی کرتے رہو، یا علی کرتے رہو۔ تو اب دائم الذکر، اور ذکر میں جو سب سے پاورفل نسخہ ہے نا، وہ آج کا نسخہ آپ کو بتا دوں۔ 14,000 مرتبہ، بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی مشکل، 14,000 مرتبہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور 14 معصوم کو تحفہ کیجیے۔ بڑی مشکل ہو وہ سولو ہو جائے۔ یہ آج کا نسخہ۔ دوسرا نسخہ کیا؟ دائم الذکر۔ خدا را ان پہ عمل کیجئے، جو میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں، یہ ہر موضوع جو ہے دائم الوضو، دائم الذکر، یہ ایک ایک مجلس کا موضوع، میں صرف آپ کو سمری سنا رہا ہوں تاکہ یہ آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ دائم الوضو رہیں گے، نفس کو شکست ہوگی، دائم الذکر ہوں گے، غیبتوں سے بچیں گے۔ جب میں ہمیشہ ذکر کر رہا ہوں تو کوئی بیکار بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے میرے پاس نا، اور گناہ سے بچوں گا، نفس مجھے شکست نہیں دے سکے گا۔ اور تیسرا کام، نفس کو شکست دینے کا تیسرا کام، ایک دائم الوضو، 2 دائم الذکر، اور تیسرا نماز تہجد۔ نماز تہجد آج رات ماتم بھی خوب کیجئے گا، مگر آج رات نماز تہجد ضرور پڑھیے گا۔ نماز تہجد آج رات سے پڑھنا شروع کر دیں۔ نماز تہجد اتنی آسان ہے کہ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت پڑھو، ارے 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکعت پڑھو، کیونکہ اس میں 1 رکعت والی نماز بھی ہے۔ لیکن علی کا شیعہ، حسین کا عاشق نماز تہجد ضرور پڑھتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو نفس کو شکست ملے گی، دوسرا آخری لمحے مولا حسین نے اپنی بہن زینب کو کہا، زینب مجھے نماز تہجد میں ضرور یاد کرنا۔